وہ دوسرے کی نفی کرے۔ جہاں مذہبی سوچ کو تنگ نظری اور بیکورڈنس کہا جاتا ہے، اس سب میں ایک دور جدید کا مسلمان سائنس، مذہب اور جو ان دونوں کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے، ان سب کے درمیان ایک کشمکش میں ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کی اس مجازی محفل کا عنوان اسلام اور ذہن جدید، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی صاحب۔ سب سے پہلے میں جناب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے نہایت قیمتی اور مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جناب محمد علی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محمد علی صاحب ایک عدد بیچلرز آف میکینیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما آف اپلائیڈ سائیکالوجی بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ ملک بھر میں بڑے بڑے اداروں میں بے شمار قسم کے سیمینارز کے ساتھ ساتھ پیل، جیکی، رفا جیسے معتبر اداروں میں بطور سٹاف ٹرینر بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ کا شمار پاکستان کے چند ان علماء میں ہوتا ہے جو دور حاضر کے مسلمان کے مسائل اور مشکلات پر بات کرتے ہیں۔ یوتھ کلب جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کا مقصد فقط نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ اس معاشرے میں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں، اور جناب محمد علی صاحب روز اول سے یوتھ کلب کا ایک نہایت ہی اہم حصہ ہیں۔ اب مزید اپنے سامعین اور مہمان خصوصی کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے میں یہ پلیٹ فارم جناب محمد علی صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ جناب محمد علی صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون۔ سیکنڈلی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت زبردست ہوسٹنگ آپ نے کی۔ اردو بڑے عرصے بعد میں نے اتنی اچھی اردو سنی، بہت خوشی ہوئی۔ اور آپ کی جو سوسائٹی ہے، شعور سوسائٹی، اس کے لیے بہت سی دعائیں۔ ماشاءاللہ آپ ایسے پروگرامز کا انعقاد کروا رہے ہیں اور لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، وچ از ریئلی گڈ۔ انٹلیکچوئل برتھ کرا رہے ہیں، لوگوں کی شعوری پیدائش کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ بہت عزت دے آپ سب کو، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ آپ نے کہا میرا شمار علماء میں سے ہوتا ہے، اسکالرز میں ہوتا ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں، میں کہیں سے بھی عالم نہیں اور اسکالر نہیں ہوں۔ اسکالر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم بس اسکالرس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تو آئی ایم ناٹ اے اسکالر، جسٹ ٹو کریکٹ، ایک دائی ہوں، اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے ہمیں۔ باقی جزاک اللہ خیر فار یور کائنڈ ورڈس فار انٹرو۔ ٹاپک بہت اچھا آپ نے چوز کیا۔ آج کل بڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ جس تہذیب کا ہم حصہ ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت رائج ہے، وہ پاورفل ہیں، الفاظ ہیں اس وقت، اور آئیڈیالوجی بیسکلی ان کی ہر جگہ مسلط ہوئی ہے۔ تو پولرائزیشن بھی بہت ہے ہماری سوسائٹی میں۔ یہ جو لیفٹ ورسز رائٹ کی ایک پولرائزیشن بنائی تھی انہوں نے 19ویں صدی میں فرینچ ریولوشن کے بعد، تو وہ اب یہاں بھی نظر آتی ہے۔ رائٹ وہ ہر اس انسان کو کہہ دیتے ہیں جو ذرا کنزرویٹو ہوتا ہے، لیفٹ وہ اس کو کہہ دیتے ہیں جو تھوڑا سا کھلے ذہن کا ہو، کھلے ذہن ان کی ڈیفینیشن کے مطابق، اور ذرا لبرل مائنڈڈ ہو اور مورل ریلیٹیوزم کا شکار ہو۔ یہ ابھی میں بتاؤں گا مورل ریلیٹیوزم کیا ہے، عصر حاضر کا یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ تو خیر، پولرائزیشن بھی بڑی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ فیس بک پہ لڑائیاں نظر آتی ہیں، جو لیفٹسٹ، جن کو لبرلز میں کہوں گا، دیسی لبرلز، وہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی کبھی کبھی ظاہر ہے کہ کچھ ایسے الفاظ چوز کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو نامناسب ہیں۔ تو پولرائزیشن تو ایگزسٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس کا حل کیا ہے اور کس طرح سے ریکنسائل ساری چیزوں کو کیا جا سکتا ہے ماڈرن فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ پہلی تو بات یہ کہ فتنے سے مراد کوئی آپ نیگیٹو چیز نہ سمجھیں۔ فتنہ ہر اس مشکل میں ڈال دے، تو یہ ایک مشکل میں ڈالنے والی سچویشن تو ہے۔ انفیکٹ جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا، اچھا بائی دا وے، اگر میرا کوئی آواز میں لیگ آئے یا ویڈیو میں مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ لگتا، اکثر انٹرنیٹ ظاہر ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا تو
میں نے 2 بار CSS دیا, 1 بار کلیئر بھی کیا الحمدللہ, لیکن میرٹ نہیں بن سکا, لیکن مجھے بہت فائدہ ہوا اس کی تیاری کا. میں ارج کروں گا آپ سب کو کہ ایٹ لیسٹ CSS کی جو ہے وہ تیاری کریں. سلیبس بہت زبردست ہے سول سپیریئر سروس کا. تو اس میں جو اسلامیت کی ہمیں بک تھی, اس بک کا نام ہے اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج, پروفیسر خورشید احمد کی. اس میں ایک چیپٹر تھا کہ ماڈرن چیلنجز بائی دا ویسٹ فار مسلمس. بہت اچھا چیپٹر تھا. اس چیپٹر میں انہوں نے یہی بات بتائی تھی کہ اس وقت جو نالج آ رہا ہے ویسٹ سے, جس میں فلسفی ہے, جس میں سائیکالوجی ہے, جس میں ان کی سوشولوجی ہے, ان کی پوری پولیٹیکل سائنس ہے, وہ مسلمانوں کو ایک چیلنج پوز کر رہی ہے. مسلمانوں کو وہ ایسے چیلنج پوز کر رہی ہے کہ ایسی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ ان کے کمپلیٹلی اپوزٹ اور ان کے کانٹرری لگتی ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت دیکھیں LGBTQ کو جس طرح سے ایگریسولی پروموٹ کیا جا رہا ہے لیفٹسٹ کی طرف سے, وہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تو وہ چیز کمپلیٹلی حرام لگتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک عام نوجوان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار قرآن میں تو یہ چیز حرام ہے, حدیث میں تو یہ چیز حرام ہے, لیکن وہ اس کو کچھ اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایک عام نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ چیز آخر حرام کیوں ہے. تو یہ ایک فتنے کا دور ہے, کنفیوژن کا دور ہے. کنفیوژن کے دور کا ہمیشہ حل ہوتا ہے نالج. اگنورینس کا سلوشن نالج ہوتا ہے. تو نالج پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. آج جو میں ورک شاپ یا لیکچر کہہ لیں سے لیکچر کراؤں گا, اس کا بھی مین کرکس یہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو نالج میں آگے آنا چاہیے. قوموں کی سپیریورٹی نالج کی بیس پہ ہوتی ہے. ویپنز اور ملٹری ایک اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے, لیکن جو قوم انٹلیکچولی سپیریئر ہوتی ہے اور نالج میں آگے جاتی ہے, وہ قوم آٹومیٹکلی الفاظ بن جاتے ہیں, لیڈرز بن جاتے ہیں. وہ قوم آٹومیٹکلی جو ہے پیپل لک فارورڈ ٹو دیم. تو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا کہ اس وقت جو یہ جدید سوچ جسے کہہ لیں, یا جدیدیت جو ہے, ماڈرنزم جو ہے, اس کی تاریخ کیا ہے اور یہاں تک بات کیسے پہنچ گئی کہ ویسٹ سیکولرزم کی طرف چلا گیا. ویسٹ نے مذہب سے آزادی اختیار کی. ان کی ایک تاریخ ہے نا ویسٹ کی, آپ میں سے جن کو تاریخ کا شوق ہے, تو ویسٹ نے مذہب سے آزادی کا اور برات کا اعلان کیا, یعنی ڈس ایسوسیشن کا اعلان کیا کہ وی آر ڈس ایسوسیٹڈ ود ریلیجن. ریلیجن از اے پرسنل میٹر. ریلیجن جو ہے یہ آپ کے پرسنل سفیر میں آپ اس پہ عمل کریں, جو مرضی مذہب پہ عمل کریں, لیکن پلیز مذہب کو اسٹیٹ کے معاملات میں مت لائیں. مذہب کو جو ہے وہ سوسائٹل میٹرز میں مت لے کر آئیں. یہ ان کا نیریٹو ہے. یہ نیریٹو کیسے بنا, اور اس وقت جو ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے وہاں پہ, میں آئی وش کہ یہ بہت, میں ایک لمبا آپ کو ورک شاپ کرا سکتا کہ اس وقت ویسٹ ایکسپیریمنٹیشن فیز میں ہے, اینڈ دیٹ شوڈ میک یو پراؤڈ. آپ کو اللہ نے بنا بنایا میکنزم, فریم ورک, بنا بنایا وے آف لائف, بنا بنایا کوڈ آف کنڈکٹ, وداؤٹ اینی ایکسپیریمنٹیشن, وداؤٹ اینی ڈیمانڈ وٹس ایور, آپ کو بنا بنایا میکنزم دے دیا. اور یہاں پر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے, اور اتنی یہ عظیم آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اتنی یہ زبردست آیا, اتنی یہ زبردست آیا کہ ہم جتنا اس پہ شکر ادا کریں کم ہے. اللہ کہتے ہیں this day I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and had approved for you Islam as religion. دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف. اسلام ایز وے آف لائف اللہ نے تمہارے لیے چوز کر لیا. وے آف لائف ہوتا ہے سسٹم آف ویلیوز, وے آف لائف ہوتا ہے کرائٹیرین, اور وے آف لائف ہوتا ہے کہ A to Z ایسا نظام جو پتوں کی کے ایک گاؤں سے لے کر نیو یارک کے میٹروپولیٹن تک اپلائی ہوتا ہے. اس بات پہ کبھی غور کریں. ایسا نظام, یونیورسل نظام, جو پتوں کی کے ایک گاؤں سے لے کر نیو یارک جیسے میٹروپولیٹن تک اپلائی ہوتا ہے یونیورسلی. اور یہ انشاءاللہ ہم پروو کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹیچنگز اتنی یونیورسل ہیں اور ٹائم باؤنڈ نہیں ہیں, ڈائنامک ہیں, اور اتنی فطرہ کے کلوز ہیں, اتنی ریشنل ہیں کہ ایوری ون کین اپلائی اٹ, دیز سیٹ آف ویلیوز. تو شکر ہے اللہ کا,
اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرنی پڑ رہی. ابھی ویسٹ میں ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے, جو وہاں پہ ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے اس ایکسپلوئٹیشن کے نتیجے میں ایک موومنٹ نکل آتی ہے. کمیونزم ایک ریئیکشنری موومنٹ ہے. اگر آپ کمیونزم کی ہسٹری پڑھیں, چرچ نے اور وہاں کے جو پوپ تھے انہوں نے کنگ کے ساتھ مل کے اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے جنرل پبلک کو, ہیوی ٹیکسز لگایا کرتا تھا کنگ, اور اپنی کنگ شپ کو ڈیوائن پروف کرتا تھا پوپائیت کے ذریعے, پوپ کے ذریعے. اور پوپ جو ہے وہ سیل آؤٹس تھے موسٹ آف دیم, جو ان میں سے جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتا تھا اس کو ویسے ہی مروا دیتے تھے. ویسٹ کی بڑی تاریخ ہے اور نتیجہ انہوں نے یہ نکالا جی کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, ایکسپلوئٹیشن کو ختم کرنا چاہیے, ہمیں تھیوکریٹک نظام سے, تھیوکریسی, اوکے, تھیوکریٹک نظام سے ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ آٹوکریٹک نظام سے آزادی چاہیے, ہمیں اتھارٹیرین سوسائٹی سے آزاد ہو کر لبرٹیرین سوسائٹی بننا. یہ جتنے میں ورڈز بول رہا ہوں یہ ویسٹ کی سٹرگل کے حوالے سے, ان کی تاریخ کے حوالے سے ورڈز ہیں. کسی دور میں ان کی سوسائٹی اتھارٹیرین ہوتی تھی, رولڈ بائی چرچ, اور آج ان کی سوسائٹی لبرٹیرین ہے. لبرٹیرین جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ انڈیویجولزم کی قائل ہوتی ہے. انڈیویجولزم سے کیا مراد ہے؟ انفرادیت. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد, اب دیکھیں جب ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ ایک بات بنیادی بات سمجھ لیں, جب سوشل ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا کہیں, تو ہر چیز غلط نہیں ہوتی ہے اس میں. مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ ویسٹ سارا کا سارا غلط ہے, یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. ویسٹ نے بہت سی چیزیں اچھی کی ڈیورنگ سوشل ایکسپیریمنٹس, بہت سی چیزیں اچھی ڈیڈیوس کی ویسٹ نے, جس کی ہمیں داد دینی چاہیے, کیونکہ وہ سوشل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور ان کی سوسائٹی ایور چینجنگ ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے یہ جو انڈیویجولزم کی فلسفی ہے, انفرادیت کی فلسفی, اس کے کچھ رائٹس ہیں اور ان رائٹس پہ فوکس کرنا چاہیے بجائے کہ پبلک ویلفیئر پہ زیادہ فوکس ہو. اسی لیے کولیکٹیوزم اور انڈیویجولزم یہ دو اپوزٹ تھیوریز ہیں. اسلام دونوں کو, اسلام واحد وے آف لائف ہے جو کولیکٹیوزم اور انڈیویجولزم دونوں کو جو ہے وہ بلینڈ ٹوگیدر کرتا ہے. اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ, اپنی فکر ہی نہ کرو, درویش بن جاؤ اور جو ہے وہ بھوکے رہنا شروع کر دو اور لوگوں کی سروس میں لگ جاؤ. اب انفارچونیٹلی اسلام میں ایک آف شوٹ جو ہے ظاہر ہے رہبانیت کی طرف جو چلے گئے, وہ بدھسٹ فلسفی کی طرف چلے گئے, جو ایکسٹریم آف صوفیزم ہے, وہ اس کی طرف نظر دوڑائی جائے تو وہ اسلام نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ, ایکسٹریم آف صوفیزم کی بات کر رہا ہوں, جو بدھسٹ فلسفی کی طرف چلے گئے کہ ورلڈ از این اکرس پلیس, دنیا سے ہمیں جان چھڑانی ہے, دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آن دی ادر ہینڈ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ کمپلیٹلی انڈیویجول پہ فوکس کر دو اور سوسائٹی کو جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے پبلک ویلفیئر کی بات ہی نہ کرو. ایسے نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال دی. دیکھیں سوسائٹیز جو ہے نا یہ رن ہوتی ہیں کہ جب لوگ کولیکٹیولی گڈ کی کوشش کرتے ہیں اور کولیکٹیولی ایول کو ریفیوٹ کرتے ہیں اور ایول کے خلاف نکلتے ہیں. اس کو ہم عربی میں اور اسلام میں کہتے ہیں امر بالمعروف, اچھائی کا حکم دینا, اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے منع کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایسے جیسے کہ لوگ ایک کشتی پر سوار ہیں اور اس کشتی کے 2 فلورز ہیں. جو اوپر والا فلور ہے اس پر کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے والے فلور ہیں. نیچے والے فلور کو پیاس لگتی ہے, میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ متن نہیں بتا رہا حدیث کا, اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. نیچے والے جو فلور کے لوگ ہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کشتی میں ایک ہول کریٹ کرتے ہیں اور پانی نکال لیتے ہیں, اور اوپر والوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم اوپر رہو. اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے ہول کریٹ کرنے کی وجہ سے پوری کشتی ڈوب جاتی ہے, اور وہ اوپر والوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے, ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ اتنی خوبصورت مثال دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کی, کہ کچھ لوگ کی وجہ سے سوسائٹی ڈوب جاتی ہے, تو ان لوگ کو روکنا پڑتا ہے, ان لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے.
اب مثال کے طور پہ یہ آرگومنٹ ہمیں دیا جاتا ہے کہ نہیں، دو لوگ اگر آپس میں محبت کرتے ہیں، مرد اور مرد اور عورت، لیسبینز اور گیز کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کشتی میں کوئی ہول کریٹ کرے اور اوپر والوں کہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی، کشتی ڈوب جائے گی. آپ کے انفلوئنس سے اور آپ کی اس حرکت سے جو ان نیچرل ہے، اور دیر آر ریسرچز اویلیبل کہ ان نیچرل حرکت ہے، وہ پھر کبھی ٹاپک رکھیں گے تو اس پہ بات کریں گے، اس کی وجہ سے جنریشنز ڈسٹروائے ہو سکتی ہیں، میرج کا انسٹیٹیوشن ہٹ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی ہے، ایڈز جیسی. بہرحال لانگ ٹاپک شارٹ، مائی پوائنٹ از کہ ویسٹ چونکہ ایکسپیریمنٹیشن میں لگا ہوا ہے، کبھی اتھارٹیرین سے وہ لبرٹیرین بن جاتے ہیں، پھر وہاں لبرٹیرینز کے خلاف ایک پورا سیکٹ نکل آتا ہے، وہ لبرٹیرین ویلیوز کو چیلنج دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، اس کو اپلائی کرو. پھر کمیونزم چیلنج ہو جاتا ہے، کیپٹلزم آ جاتا ہے، پھر کیپٹلزم چیلنج ہو جاتا ہے، سوشلزم آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو عورتیں وہاں پر جو بیچاری جن کو رائٹس نہیں دیے جاتے، وہ فیمنزم کی موومنٹ نکال لیتی ہیں، ایک ریئیکشنری موومنٹ. وہ موومنٹ بنتے اس وقت کیا بن چکی ہے؟ وہ ایک ہاریبل چیز بن چکی ہے. شروع ہوئی تھی ایکویلٹی سے، شروع ہوئی تھی ہمیں عزت چاہیے، یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، عورت کو عزت دینی چاہیے، ایکویلٹی سے مراد کیا ہے، دس از سبجیکٹ ٹو ڈسکشن. لیکن وہ بنتے اس وقت کیا بن گیا ہے کہ 52% عورتیں یو کے میں کہتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی. شادی کی کیا ضرورت؟ شادی ایک بوجھ ہے، ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ. وائی شوڈ وی گیٹ میرڈ؟ میرج ہمیں دبا دے گا، میرج ہمیں جو ہے وہ ہمارے کیریئرز پہ تالا لگا دے گا، میرج جو ہے وہ ہمارے پر کاٹ دے گا. وائی شوڈ وی گیٹ میرڈ؟ اگر آپ کیپٹلزم کی نظر سے دیکھیں تو میرج از ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ ایکچولی، اوکے. لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نظر سے دیکھیں تو میرج سے ہیومن ریس آگے چلتی ہے، میرج سے پرومسکوٹی سوسائٹی سے ختم ہوتی ہے، فحش کام اور زنا ختم ہوتا ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں. میرج سے آپ کے بچے کل کو صدقہ جاریہ بنیں گے. کتنے فنکشنز ہیں میرج کے، تو میرج کتنی ویلیویبل چیز ہے. اس لیے مائی پوائنٹ از، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ساری تمہید میں نے باندھی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، اپریشیٹ دس. آپ لوگوں کو بنا بنایا سسٹم مل گیا ہے، ٹرسٹ کر لو. اللہ تعالیٰ ٹرسٹ مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اینجلز کو بھیج دیتا کہ یہ لو دیکھ لو اینجلز کو، وہ پھر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا، کہنا تھا یہ قرآن کی میں آپ کو آیتیں سنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ہم اینجلز کو بھی بھیج دیں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کہیں گے میجک ہے، سورسری. ٹرسٹ سے ہر چیز چلتی ہے، اوکے. آپ کسی نہ کسی پہ تو ٹرسٹ کر رہے ہیں نا. اگر کوئی فیمنسٹ ہے یا فیمنزم کا قائل ہے، وہ فیمنسٹ پہ ٹرسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، یا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹرسٹ سے چیزیں چلتی ہیں. ضروری نہیں کہ ایک بندہ 100% ایک چیز کو اسٹڈی کرے اور اس کا قائل ہو جائے، اور ایک ایک چیز اس کو پروو ہونی چاہیے اس کی، اور پھر وہ اس کو فالو کرے. ایسے نہیں چلتا، ایسے کہیں نہیں چلتا. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے کہ میں ریسرچ میں نکلوں گا، میں جو ہے وہ سب پڑھوں گا دیکھوں گا اور اس کے بعد میں آؤں گا. پیپل وانٹ اے سسٹم جو بنا بنایا سسٹم ہے، اور جو ان کے پریگمیٹکلی ان کے پرابلمس کو سالو کرتا ہے. دس از واٹ پیپل ریکوائر، دس از واٹ ہیومن بینگز ریکوائر. اور وہ صرف اسلام. یہ میں آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا کنکلوژن بتا رہا ہوں آفٹر ایئرز آف ریسرچ اور بکس آفٹر بکس ماشاءاللہ پڑھی، ڈیبیٹس اور آل دس اینڈ دیٹ. تو سلائیڈز میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. کوئکلی کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس. یہ ایک سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس میں دکھانا چاہ رہا ہوں جو ایک تاریخ ہے ویسٹ کی نا. 15th سینچری میں رینیسنس موومنٹ چلتی ہے. رینیسنس موومنٹ از لیڈ بائی دا سائنٹسٹ اینڈ فلاسفرز آف they were involved in sorcery, superstition. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. اسلام الحمدللہ عرب لینڈز اور مسلمان لینڈ جو تھے وہ تو 7ویں صدی میں سپرسٹیشن سے باہر آ گئے تھے، اور ایک ڈائنامک سویلائزیشن بن چکی تھی، اور ماڈرنٹی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس میں مسلمان بہت آگے تھے. رینیسنس کے بعد ماڈرنٹی آتی ہے، ماڈرنٹی کے بعد ایج آف ریزن آتی ہے 17ویں صدی میں، یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور ایج آف ریزن کے بعد انلائٹنمنٹ آتا ہے. انلائٹنمنٹ 18ویں صدی میں آتی ہے.
اس دوران جو فلاسفیز ان کی جنم لیتی ہیں, اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ان پہ, وہ ہیومنزم ہے. ہیومنزم جو ہے وہ بگٹری اور پرسیکیوشن کے خلاف ایک پورا فلسفہ نکلتا ہے جو ہیومن ویلیو پر توجہ دیتا ہے اور انڈیویجولزم کا قائل ہوتا ہے. ہیومنزم ایک کمپلیٹ فلاسفی ہے. اوکے, انڈیویجولزم ایک فلاسفی نکلتی ہے ہیومنزم کا آف شوٹ. لبرلزم ایک پولیٹیکل فلاسفی نکلتی ہے. ریمبر دس, لبرلزم از اے پولیٹیکل فلاسفی جو فری اکانومی کی بات کرتی ہے اور جو سیپریشن آف چرچ اور اسٹیٹ چاہتی ہے. اس کے علاوہ سائنٹیفک اسکیپٹسزم جنم لیتا ہے. سائنٹیفک اسکیپٹسزم جو ہے یہ ویسٹ میں ماڈرنٹی کے دور میں جنم لیتا ہے, تقریباً 16ویں صدی میں. سائنٹیفک اسکیپٹسزم سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ ڈیوائن نہیں ہے, مذہب جو ہے یہ سائنس کے خلاف, اور سائنٹسٹ کی اور مذہبی لوگوں کی, جو پادری تھے وہاں کے, ان کی آپس میں جنگ چلتی ہے اور وہ ٹارچر کرتے ہیں ایک دوسرے کو. انفیکٹ ایک دور میں گیلیلیو کو بھی جیل میں بند کیا گیا تھا اور باقاعدہ ٹارچر کرایا گیا تھا, بیکاز گیلیلیو نے کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے, جبکہ پادری نے کہا کہ بائبل میں ہے کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے. چونکہ یہ بائبل کے خلاف جا رہا ہے تو لہٰذا کافی پرسیکیوشن کی انہوں نے, اور باقاعدہ وہ سائنٹسٹ کو, فیمیل سائنٹسٹ کو وچز کہتے تھے اور میل سائنٹسٹ کو ڈیمنز کہتے تھے, اور ان کو باقاعدہ زندہ بھی جلایا گیا ہے. یعنی ویسٹ کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی سٹرگل ہے ان کی تاریخ میں. تو سائنٹیفک اسکیپٹسزم نے جنم لیا کہ ہر چیز کو اسکیپٹک ہو کر دیکھو. آج یہ ایٹیٹیوڈ وہ ہمیں دے رہے ہیں جس ایٹیٹیوڈ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا 16ویں صدی میں, اور یہ ایٹیٹیوڈ انفارچونیٹلی ہمارے لبرلز بورو کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارے پاس کیا ہے, ویسٹ کے پاس کیا تھا اور ہمارے پاس کیا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویسٹ کے پاس تھی کرسچینٹی, ویسٹ کے پاس تھا پوپائیت. کرسچینٹی اور پوپائیت اور اسلام تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. ویسٹ میں تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ چرچ جایا کرتے تھے اور پادری کے پاس جاتے تھے, میرے گناہ بخشوا دو, اور وہ سفارش کروایا کرتے تھے پادری سے. تو یہ چیزوں نے اتنی امپریکٹیکلٹی ان کے معاشرے میں رائج کی کہ کرسچینٹی فیل ٹو گیو پریگمیٹک سولوشنز ٹو مینی پرابلمز آف دا سوسائٹی. اس لیے وہ لوگ اسکیپٹک ہو گئے. اب وہی چیز مسلط ہم پہ کرتے ہیں ہمارے لبرلز, بغیر اس چیز کو اپریشیٹ کیے کہ ہمارے پاس دین ہے, اسلام ہے, ہمارے پاس کرسچینٹی یا بدھزم یا ہندوازم نہیں ہے. ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ 1500 سال سے ایک حرف اس کا چینج نہیں ہوا. قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں, شریعت کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں پروفٹ محمد کی, جن کی لائف سب سے پریگمیٹک ہے اور سب سے زیادہ پریکٹیکل سولوشن ان کی لائف میں ہے. اس کو پہلے پڑھو اور پھر اسکیپٹسزم کی طرف آؤ, پھر کرٹیسزم کرو. پھر نیچرلزم ایک فلسفی آئی, یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچرلزم. نیچرلزم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گاڈ شاڈ کوئی نہیں ہے اور مدر نیچر ہے اور وہ بس نیچر کے قائل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ نیچرل فینومینا ہے, ہر چیز نیچرل فینومینا ہے, اور نیچرل فینومینا کی وجہ سے ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ گاڈ کے رول کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ از ون نیم ان نیچرلزم. ریلیٹیوزم, ریلیٹیوزم ایک اور فلسفہ آیا ان کے وہاں. ریلیٹیوزم کیا ہے اس کی طرف میں ذرا ڈیٹیل میں آؤں گا, ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں گا. اور پھر فیمنزم آئی. یہ ساری ریئیکشنری موومنٹس ہیں, ٹرسٹ می. وائی ریئیکشنری موومنٹس؟ کیونکہ ویسٹ کو جتنا دبایا ہے چرچ نے اور جتنا دبایا ہے پوپائیت نے, تو ان کا ریئیکشن نکلا سارا کا سارا, کیونکہ ہیومن بینگز ایکسپلائٹ ہو رہے تھے. ایکسپلائٹیشن کو اینڈ کرنے کے لیے یہ فلسفیز نکلی. یہ سب ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے, اور میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں, شاید میں اس وقت زندہ نہ ہوں لیکن میرا یہ بیان شاید ریکارڈ ہو رہا ہو کہ 40-50 سال کے اندر اندر ویسٹ نے یہ کنکلوڈ کر دینا ہے کہ اسلام از دی ٹروتھ. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کر دیں. یہ ساری ایکسپیریمنٹیشن کو دیکھ کے انہوں نے, آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہر مسلمان انہیں جا کر بتا رہا ہے اپنا دین, انہوں نے کنکلوڈ کر دینا ہے کہ واقعی دس از دی کنکلوژن, یہ بالکل صحیح تھا اسلام, کاش پہلے ہی قبول کر لیتے. تو یہ ساری بات ہے, ایک تاریخ آپ کو پتہ لگی کہ ویسٹ کی سٹرگل کیا ہے, ویسٹ کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے. موونگ آن, لیفٹ اینڈ رائٹ ونگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بات کریں جدیدیت کی, ہم بات کریں ماڈرنزم کی. لیفٹ ونگ جو ہے موسٹلی, بلکہ آلموسٹ آل آف دیم آر
कम्युनिस्ट, ओके, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के कायल। कार्ल मार्क्स की तरफ से लेफ्टिस्ट निकले। कम्युनिज्म एंड लेफ्ट विंग एनार्किज्म एंड सोशलिज्म, लेफ्ट विंग पब्लिक इकोनॉमिक ऑनरशिप और इक्वालिटी के कायल है। इन शॉर्ट, लेफ्टिस्ट का जो निजाम है वो पब्लिक इकोनॉमिक ऑनरशिप है और कंप्लीट इक्वालिटी है, ओके, और टॉलरेंस है। इनका जो है वो एक पिलर टॉलरेंस है। टॉलरेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैन वी बी टॉलरेंट अबाउट एवरीथिंग? क्या एक शख्स हर चीज के बारे में टॉलरेंट हो जाना चाहिए? टॉलरेंट होने का ये मतलब है, या कोई लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए? इनफैक्ट एक किक बॉक्सर है एंड्रयू टेट, उसका क्लिप आजकल बहुत फेमस हो रहा है। उसने कहा कि अगर मैं किसी मजहब पे पैसे लगाऊं, जिस तरह स्टॉक मार्केट में एक चीज पर पैसा लगाते हैं ना, जिस चीज पे आपको ट्रस्ट होता है कि रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उसने कहा मैं इस्लाम पे लगाऊंगा। तो वो जो होस्ट थे, वो जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, वो इतना हैरान हुए। उन्होंने कहा कि लेकिन आप तो क्रिश्चियन है। उसने कहा यस आई एम क्रिश्चियन, लेकिन उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो अपनी वैल्यूज लूज कर चुकी है, दे स्टैंड फॉर नथिंग। उसने कहा कि कैसे? होस्ट ने कहा कैसे? ही सेड कि अगर मैं लंदन की स्ट्रीट्स में जीसस इज गे, नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला, अगर मैं लंदन की स्ट्रीट्स में जीसस इज गे लिख के शर्ट पर फिरना शुरू कर दूं, तो कोई गोरा मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि दे आर टॉलरेंट। दे विल से इट्स ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी आर टॉलरेंट अबाउट इट। लेकिन अगर यही शर्ट पे जीसस की बजाय नाउज बिल्ला मैं मोहम्मद का नाम लिख, तो मुझे कोई मुसलमान नहीं छोड़ेगा। He said that this attracts me. They stand for something. They defend their stuff. They know how to defend their stuff. They have reasons for their religion, and that makes me really wonder at what they are following. तो यही बात है असल में। टॉलरेंस अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज के बारे में टॉलरेंट होना ये गुमराही है। किसी चीज के ऊपर तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा ना, वरना तो आपके बच्चे बर्बाद कर देंगे। आप टॉलरेंट हो जाए पॉर्न के बारे में, मैं टॉलरेंट हूं, इट्स ओके, और आपके बच्चे के सामने कोई सिगरेट पिए, 6 साल के बच्चे के सामने, आप कहें इट्स ओके आई एम टॉलरेंट, यू कैन स्मोक, वहां पर तो टॉलरेंस नहीं दिखाई जाती। वहां पर तो फौरन ये कहा जाता है कि भाई साइड पर जाकर स्मोक कर लो, मेरे बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यही चीज जब हम मजहब पे अप्लाई करते हैं कि भाई साइड पर जाकर बुराई करो, सबके सामने क्यों कर रहे हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मूवीज जो है वो क्यों ऐसे सीन्स दिखा रही हैं, जब हम नहीं अनिल मुनकर करते हैं तो हमें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, और जब अपने बच्चों की बारी आती है तो वहां पर यह भी कहा जाता है कि नहीं, बच्चे के सामने ये चीजें ना करो। तो इसका मतलब कि दे नो कि बुरी चीजों का इम्पैक्ट बुरा होता है सोसाइटी पे, लेकिन ऑब्वियसली उनकी बायसनेस और उनकी जो बिगटरी है वो सामने आ जाती है जब मजहब की बात होती है। देखें, वेस्ट का मजहब से जो दुश्मनी है ना, ये अंडरस्टैंडेबल है। इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ, उनके बड़ों की बात कर रहा हूँ, उनकी जो एकेडेमिया है ना, उसकी मजहब से दुश्मनी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि एकेडेमिया को दबाया है उनके मजहब में बहुत ज्यादा। ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है बात। जबकि मुस्लिम सिविलाइजेशन में तो कुरान ने इंस्पायर किया इस्लामिक, ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एक्चुअली दे वर इंस्पायर्ड बाय द कुरान। और राइट विंग जो है वो उनके मुताबिक राइट विंग एनार्किज्म का शिकार है, फेसिज्म और नाजिज्म, नाजीज जिन्हें कहते हैं ना, हिटलर की जो फिलॉसफी थी, वो उसको उन्होंने राइट विंग का नाम दे दिया कि ये ट्रेडिशनल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, प्राइवेट इकोनॉमिक ओनरशिप और हायरार्की के कायल। अब बीच में उन्होंने कहा कि इस सब को बैलेंस कर रहा है लिबरलिज्म, अपनी तरफ से बड़ी बात की कि लिबरलिज्म इस सारी चीज को बैलेंस कर रहा है। उन्होंने तजर्बे करके, सोशल एक्सपेरिमेंट्स करके आपको लिबरलिज्म पकड़ा दी कि ये है ट्रे, इस ट्रे को कबूल कर लो, चुप करके घोल कर पी जाओ। और हमारे मुसलमान पी रहे हैं चुप के घोल के, और सवाल भी नहीं उठाते। मुझे अफसोस होता है, इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि मजहब की बारी तो फुल स्केप्टिसिज्म है कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, इसकी क्या लॉजिक है, ये कैसे डिड्यूस हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता। और जब लिबरलिज्म उन्होंने ट्रे में पकड़ाया तो हम इतना इंप्रेस हो गए, हम इतना इंस्पायर हो गए, चूंकि वेस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि अमर बिन लोहाई, ये नाम आप याद रखिएगा, अमर बिन लोहाई आज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 ईयर्स बिफोर
Prophet peace be upon him. یہ شخص سیریا میں جاتا ہے 500 سال پہلے کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عرب سے, سعودیہ سے, کرنٹ جو سعودیہ ہے, اور یہ بہت بڑا لیڈر تھا عربس کا, عمر بن لوہائی, اور یہ فائٹر بھی تھا, بہت کیرزمیٹک انسان تھا, تو اس کی بڑی سے تھی سوسائٹی میں. یہ سیریا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ ایک ریس سے ملتا ہے. اس ریس کا نام اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے, آئی تھنک ایسکیرینس نام ہے, میں آپ کو چیک کر کے دوبارہ بتاتا ہوں اس ریس کا کیا نام تھا. اس ریس کو جب یہ جا کر دیکھتا ہے, وہ سیرین ریس تھی, سیرین سیویلائزیشن تھی, تو سیریا واز ویری ویل اسٹیبلش, بڑی بڑی بلڈنگز, ہسٹری, آرٹس, سب کچھ. وہ بڑا امپریس ہوا کہ یار یہ قوم, اور ان کو جائنٹس کہا جاتا تھا, دے ور ویری ٹال, اور جائنٹس ایز ان کے دے ور ٹال اینڈ ہینڈسم, اور دے ور ایکچولی انڈیفیٹیبل. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتا ہے کہ یہ قوم انڈیفیٹیبل تھی. وہ ان سے اتنا امپریس ہوتا ہے, ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ترقی کی وجہ کیا ہے. یہ بات ہمیں کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوری سٹوری سنا رہے عمر بن لوہائی کی. تو صحابہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پھر جواب دیا اس شخص نے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص نے جواب دیا کہ ہبل کی وجہ سے ہماری یہ ترقی. ہبل جو ہے یہ ان کا ایک آئیڈل تھا, اور دے ایسوسیٹڈ دیئر ماڈرنٹی ود دیئر ریلیجن. اب یہاں پر عمر بن لوہائی کی مسٹیک یہ تھی کہ جسٹ بیکاز ہی saw that nation good in one thing as in material progress, he assumed کہ ان کے مورلز بھی ٹھیک ہوں گے اور ان کا مذہب بھی ٹھیک ہوگا, اور یہ سوچ کر وہ ہبل کا ایک مجسمہ عرب لینڈ میں لے آیا. جب وہ ہبل کا ایک مجسمہ عرب لینڈ میں لایا تو پراپٹ نے کہا کہ یہاں سے آئیڈل ورشپ شروع ہو گئی عرب لینڈ. کیا پرابلم تھا اس کی تھنکنگ میں؟ کہ وہ ان کے کلچر سے اور ان کی سیویلائزیشن سے امپریس ہوتا ہے, اور امپریس ہو کر 100% ان سے ہر چیز لے لیتا ہے وداؤٹ کریٹیکلی اینالائزنگ, اور وہی لا کر ماڈل عرب پر اپلائی کر دیتا ہے کہ تم بھی ہبل کی عبادت کرو گے تو ہی تم ترقی یافتہ ہو سکتے. آج سیم یہی چیز انفارچونیٹلی ہمارا ایکیڈیمیا کر رہا ہے. اتنی انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی دکھا رہا ہے کہ ہر آپ میں سے ذی شعور بندہ وہ اس انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی کو 5 منٹ میں ٹریک آؤٹ کر سکتا ہے. ذی شعور بندوں کی بات کر رہا ہوں. آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں, ادھر جا کر ان کی یونیورسٹی سے امپریس ہوتے ہیں, ان کے کلچر سے امپریس ہوتے ہیں. یس, انہوں نے بہت محنت کی, اپریشیٹڈ, بہت اچھی یونیورسٹیز بنائی, ویلیوز ان کی بہت اچھی ہیں, ان کا ورکنگ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, ان کا ورک لائف بیلنس بہت اچھا ہے, گڈ, تھمز اپ, اپریشیٹڈ. لیکن جسٹ بیکاز یہ ساری چیزیں اچھی ہیں تو کیا کریں, عورتوں کو اسکرٹ پہنانا شروع کر دیں؟ یہ کون سی تھنکنگ ہے؟ یہ کس ذی شعور, کون ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ ان کی ترقی کی وجہ عورتوں کا اسکرٹ پہننا ہے؟ یا کون ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ ان کی ترقی کی وجہ سود ہے, اور ان کی ترقی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مرد اور عورت کو جو ہے وہ آپس میں ان کا اختلاط کیا, یعنی کہ انٹرمنگلنگ آف سیکسز کی. یہ کس ذہن کی باتیں ہیں؟ یہ صرف اس ذہن کی باتیں ہیں جو ڈیسیوڈ ہے اور جو انٹلیکچوئل ڈسونیسٹ ہے. جسٹ بیکاز کہ وہ مٹیریل پروگرس بہت کر گئے ہیں, جسٹ بیکاز کہ they have excelled in many sciences, it doesn't mean that their culture is correct. It doesn't mean کہ ان کے ایتھوس صحیح ہیں, ایتھوس سے مراد ہے ان کے ایتھکس صحیح ہیں. It doesn't mean کہ ان کی ساری چیز بورو کر لی جائے. ہمارے تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ بورو کر لی جائے, جیسے وہ پرویز ہود بھائی صاحب نے ریسنٹلی کہا نا کہ یہ جو نقاب والیاں ہیں یہ اب نارمل ہیں, اور نارمل خاتون اب نظر ہی نہیں آتی. تو نارمل خاتون سے ان کی پتہ نہیں کیا مراد تھی, شاید وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ساری خواتین سکرٹ پہن لیں گی تو ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو جائے گا. یہ جو تھنکنگ ہے, دس از اے ریڈیکولس تھنکنگ, اور دس از کالڈ انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی, اینڈ ان فیکٹ اٹ از کالڈ انٹلیکچوئل ویکیوم. اٹ شوز کہ آپ لوگ اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو ہے ان سے لینا کیا اور ریجیکٹ کیا کرنا ہے, اور ان کا کرٹیکل انالیسس کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں اور خوشخبری بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ البقرہ میں ورس 143 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ میں نے جو ورڈ ریڈ میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, انڈر لائن کیا ہوا ہے, وسطا. وسطا مینس مڈل پاتھ, مڈل نیشن.
نیشن جو ماڈریٹ ہے, جو مڈل پاتھ پر ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پہ گواہ ہو, تمہارے پہ شہید ہو. اتنی امیزنگ یہ آیا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں. and you should be proud of yourself کہ آپ کے پاس وہی ہے, وہی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے آپ کے پاس. گورے جو ہے وہ اپنا نالج, اپنی ایکسپیریمنٹیشن آپ کو دے رہے ہیں, سم آف وچ از ویری گڈ, ساری چیز ریجیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنی بات دے رہا ہوں, مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اس لیے تم امتن وسطا ہو, تم مڈل نیشن ہو, تم ماڈریٹ. یہ یہاں پر جو انہوں نے لبرلزم لکھا ہے اس کو مٹا کر میں یہاں پر اسلام لکھتا ہوں. اسلام از دا مڈل وے, اسلام از دا مڈل پاتھ. اسلام یونیفائز دا باڈی اینڈ اسپرٹ. اسلام یونیفائز دا ورلڈ اینڈ آخرہ. اسلام یونیفائز ایکچولی the دنیا اینڈ آخرہ, اینڈ اسلام یونیفائز دا باڈی اینڈ اسپرٹ. یہ بہت بڑا سینٹینس ہے, اگر آپ اس کو سمجھ جائیں, اس پہ غور کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ ہمیں دنیا کا بھی گڈ دے اور ہمیں آخرت کا بھی گڈ دے. یہ اسلام ہے. اس لیے اسلام از دی اونلی بیلنس وے آف لائف, جو انڈیویجولزم کی بات بھی کرتا ہے اور پبلک ویلفیئر کی, کولیکٹیوزم کی بھی بات کرتا ہے, انڈیویجولزم کی بھی بات کرتا ہے, اور دونوں کو بلینڈ کرتا ہے. اسلام جیسا فارمولہ یہ تا قیامت بھی اگر ریسرچ کرتے رہیں گے تو ان کو اسلام سے بہتر فارمولہ نہیں نظر آئے گا. اوکے, یہ اللہ کا اعلان ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. لوگوں پر گواہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ تم لوگوں کے لیڈرز بن جاؤ اس فارمولے کو اپلائی کر کے. آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ تم, وہ میرے ذہن سے اچانک شعر نکل گیا کہ تم خار ہو تارک قرآن ہو کے. یس, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے, کہ تم لوگ جو ہے وہ ہیوملیٹ ہوئے قرآن کی ویلیوز کو اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو پیچھے رکھ کے. ہم نے جو ہے نا وہ مذہب کو صرف ریچولز بنا لیا. آیت بیر کبھی آپ لوگوں نے اگر پڑھی ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے آیت بیر رکھتا ہوں. سورہ البقرہ ورس نمبر 177. ریممبر دس آیا از آیت بیر. بیر کہتے ہیں نیکی کو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو, لیکن نیکی یہ کہ تم ایمان والے بنو. نیکی دل میں ہے, نیکی جو ہے وہ تمہارے ایکشنز میں ہے. نیکی یہ سمبولک چیزیں نہیں ہیں کہ میلاد کرا لیا اور میں بہت بڑا نیک آدمی بن گیا اور پیچھے چاہے میں 100 لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوں اور حج کر کے آ گیا, لیکن جو ہے وہ اپنے سگے بھائی سے لڑائی کی ہوئی اور جو ہے اس پہ کیسز کیے ہوئے, انہیریٹنس, بہنوں کو انہیریٹنس نہیں دی اور 10 عمرہ کیے ہوئے. یہ کون سی نیکی ہے؟ اور جو ہے وہ صلہ رحمی میں ہم ایکسٹریم پر ہیں, یعنی کہ اس کی نیگلیجنس میں, اور مینٹل ٹارچر دیا ہوا ہے ہم نے اپنے ریلیٹیوز کو اور سب کو, اور اس کے بعد ہم حاجی صاحب کہلاتے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے. سمبولک جیسچرز کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے. نیکی یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اگر تم واقعی نیک ہو تو پھر دکھاؤ اللہ پر ایمان تم لائے ہو, آخرت پر ایمان لاؤ, ملائکہ پر ایمان لاؤ, کتاب پر, نبی پر. مال کو خرچ کرو, اس مال کو جس سے محبت کرتے ہو, ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں پہ, والیتامى یتیم پہ, والمساکین مساکین پہ. مال خرچ کر کے دکھاؤ اگر نیک ہو. وابن السبیل اور جو وے فیررز ہیں ان پہ. والسائلین سوال پوچھنے والوں پہ. وفی الرقاب اور جو لوگ غریب ہیں. واقام الصلاۃ نماز قائم کرو. وآتی الزکاۃ زکوٰۃ دو اور اپنے وعدوں کے پابند رہو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا جو وعدے جو عہد تم کرتے ہو ان کو نبھاؤ. آج انفارچونیٹلی سب سے نکما اور سب سے وعدہ خلاف مسلمان مشہور ہے پوری دنیا میں. سب سے بڑا وعدہ خلاف پاکستانی مشہور ہے. یہ میں آپ کو پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں.
میں 1 سال تقریباً CB&I شکاگو برج اینڈ آئرن ٹاپ 5 کمپنیز آف دا ورلڈ ہیں، میں وہاں پر ایز فیلڈ انجینئر رہا GK سے گریجویٹ ہونے کے بعد. سب سے زیادہ وعدہ خلاف پاکستانیوں کو پایا میں نے، یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اور ہنستے تھے گورے ہم پہ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بندہ، اور بھائی دا وے انشاءاللہ کا مطلب تھا کہ نہیں ہوگا کام. گورے ہم پہ ہنستے تھے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اگر اس نے کر دیا نا تو میں مان جاؤں گا، اور وہ پاکستانیوں کے بارے میں کہتے تھے. تو ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، وعدے تو ہم نبھاتے نہیں. ہم سے زیادہ مس کمٹمنٹ دنیا میں میرا نہیں خیال کوئی کرتا ہے. گوروں کے سامنے نا جھوٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں کہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آج جھوٹ ہماری عادت ہے، کلچر بن گیا نا، پورے کلچر میں جھوٹ ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر سے جھوٹ بولتا ہے، اور وہ ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. لوگ ماں باپ آگے کسی اور سے جھوٹ بول رہے ہیں، بزنس کرنے والے آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جاب پہ جاتے ہوئے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جاب پر آتے ہوئے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، باس امپلائی سے جھوٹ بول رہا ہے میں پے ریز دے دوں گا، ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہے. جھوٹ پر پوری تہذیب قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کہاں سے آنی، اللہ کی طرف سے برکت کہاں آنی؟ اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہی تھی وہ تو گوروں نے اپنا لیا. اسی لیے تو دیکھیں نا، بہت سی چیزیں ان کی سوسائٹی میں ایسی ہیں جو ترقی کے راز ہیں ان کے، جیسے جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کی پابندی کرنا، کمٹمنٹ کی پابندی کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز خرید کر جائے اور واپس آئے سودا ریٹرن کر دیں تو اس کو واپس کر لو. آج یہ پالیسی ملٹی نیشنلز نے اپلائی کی ہوئی ہے. آج آپ جتنے برانڈڈ جگہوں پر جائیں گے، UK میں جائیں، امریکہ میں جائیں، اور چیز واپس کریں، وہ نہ صرف واپس کرتے ہیں، وہ آپ کو ریٹرن بھی کرتے ہیں پیسے. یہ سنت تو انہوں نے اپنا لی. اور آج جو ہے ان کی کسٹمر سروس آپ دیکھیں کیسی ہے. ہماری کسٹمر سروس ایکسٹریملی پور ہے. مسلمان مشہور ہیں پور سروس میں. کیسے جو ہے وہ چینج آئے گی؟ آپ لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کی طرف سے سازش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سازش ہوگی، لیکن بہت سی چیزوں کی وجہ ہم خود ہیں. ہماری بیکورڈنس ہے، ہماری انٹلیکچوئل گروتھ رک چکی ہے، اور ہم نے قرآن کو ایز اے سسٹم آف ویلیو لینا چھوڑ دیا. اور ہے جو کہ مارجنل مین ہے. مارجنل مین کہتے ہیں پرسن ہینگنگ بٹوین ٹو کلچرز. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے. ایک طرف ماں باپ کی طرف سے کنزرویٹزم آ رہا ہے اور وہ اپنا کلچر لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے. اور دوسری طرف سے ہمیں جو ہے وہ میڈیا ایک بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اس مارجنل مین کی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. تو ہم لوگ کنفیوز ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. سو واٹس دا سولوشن؟ ریئلائز ہو یو آر. آپ امتن وسطا ہیں، کم بیک ٹو اٹ. اس کی طرف واپس آ جائیں. اور اس کی طرف واپس آپ تبھی آئیں گے جب اسلام کو آپ اس کے ٹرو سورسز سے پڑھیں گے. میں ایک عام سا لڑکا تھا، میرا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں. اوکے، لیٹ می بی ویری کلیئر ٹو یو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں کوئی عالم دین کا بیٹا ہوں. میں ایک گورنمنٹ آفیسر کا بیٹا ہوں، اور میری جو والدہ ہیں وہ ایک پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائرڈ ہیں. میں کہیں سے میرا گھرانہ جو ہے وہ ریلیجس نہیں ہے الحمدللہ. جیسے سب کانٹیننٹ میں ایک نارمل گھرانہ ہوتا ہے ویسے، لیکن when I say ریلیجس نہیں ہے، I mean to say کہ عالم دین سے میں نہیں ہوں، عالم کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں. میں نے ریلیجن پڑھ لیا؟ ایفرٹ کی تو پڑھ لیا نا. مجھے کیسے سورسز پتہ لگتی گئی ریلیجن کی؟ جب انسان ایفرٹ کرتا ہے اسے سورسز پتہ لگ جاتی. سورسز پتہ لگتے لگتے اوتھینٹک سورسز تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ امتن وسطا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اوتھینٹک سورسز سے اسلام پڑھنا پڑے گا. آپ کو سیرہ پڑھنی پڑے گی. سیرہ کی ایسی ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا خزانہ، اتنا ٹریجر، اور ہمیں کسی نے بتایا نہیں اس ٹریجر کے بارے میں. فقہ السیرہ ایک کتاب ہے، فقہ السیرہ، FIQHUSSEERH، فقہ السیرہ، محمد الغزالی کی کتاب ہے. وہ آپ کبھی پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ میں نے سیرت پڑھی نہیں کبھی. ہمیں تو بچپن سے اسلامیت پڑھائی جا رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اتنی سی کتاب ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟
آپ فقہ سیرہ پڑھیں, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, اور اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ آپ مارجنل مین کا شکار نہیں رہیں گے. تو امتاً وسطا بننا ہے تو یو ہیو ٹو بی دی ٹارچ بیئررز آف دیٹ مڈل پاتھ. اس وقت گورے ماڈرنٹی بہت کر رہے ہیں, لیکن ان کی سوسائٹی میں اتنے پرابلمز ہیں کہ آپ کو رونا آ جائے گا اگر آپ کبھی ریسرچ کریں گے. آپ کہیں گے کہ یار یہ لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹیشن میں, تو کس نے انہیں لانا ہے مڈل پاتھ میں؟ ہم نے. لیکن ہم وعدہ خلاف ہیں, ہم جھوٹے ہیں, ہم نے ٹرسٹ لوز کر دیا, تو آج وہ اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز ہم بھگت رہے ہیں, رائٹ. تو کوئکلی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ماڈرن جو تہذیب ہے نا, اس کے جو پلرز ہیں, اس کے جو ستون ہیں, وہ یہ 7 ستون میں نے لکھے ہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ, ان کی جو سوسائٹی ہے نا وہ سروائیول سوسائٹی ہے. فرسٹ ورلڈ کنٹریز جتنی بھی ہے نا, they are based on the mechanism of survival. Survival of the fittest جو ہے یہ چارلز ڈارون کی ایک تھیوری تھی, جس میں اس نے کہا تھا کہ صرف وہ نیشنز اور وہ کمیونٹی یا وہ جانور سروائیو کرتا ہے جو فٹ ہے, جو نیچرل سلیکشن سے اوپر آ جاتا ہے, اور اوپر آنے کے بعد وہ سروائیول سکل سیکھتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ. ہماری فلسفی اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ہماری فلسفی ہے کہ دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کرنے سے اور اس کی مدد کرنے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان کی فلسفی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فرسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف اینڈ دین اباؤٹ ادرس. یو ہیو ٹو سروائیو, کیونکہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, مائٹ از رائٹ ہے, مٹیریلزم ہے, انڈیویجولزم ہے, کیپٹلزم ہے, پروفٹ اور لاس پہ ہر چیز ہوتی ہے, سیکولرزم ہے, اور کمپٹیٹیو اکانومی ہے وہاں پر. کبھی آپ وہاں جا کر دیکھ لیں, میں نے گوروں کے ساتھ کام کیا, وہ ایکسٹریملی کٹ تھروٹ کمپٹیشن. یو ول بی وائپڈ آؤٹ ود ان 5 منٹس اگر آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں. 5 منٹس میں آپ کی پلیس کوئی اور لے لے گا. دیٹ از وائی وہ اتنا اسٹریس میں ہیں, ان کے کلچر کے جو لوگ ہیں, بیکاز یہ سارے ان کے پلرز ہیں. دس از وٹ دے ہیو کم ٹو, یہ ان کا اینڈ ہے کہ یہ ہماری جو سوسائٹی وہ ان پلرز پر کھڑی ہے. اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند بھی ہیں. ان کی سوسائٹی میں ہر چیز بری نہیں ہے, اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں نا. مورل ریلیٹیوزم, who am I to judge, اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بہت خوبصورت حدیث, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ جو ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ صحابی ہیں. حذیفہ بن یمان, یہ ایکچولی صاحب السر, ہی از دا سیکرٹ کیپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نا بہت سے سیکرٹس بتایا کرتے ہیں. حضرت حذیفہ صلی اللہ عنہ سے قیامت کے بارے میں بہت سی حدیث مروی ہیں, کیونکہ he had an inquisitive mind, وہ پروسل سے نا سوالات اس طرح کے کیا کرتے تھے. تو حذیفہ صلی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. اس کی ٹرانسلیشن ان نیکسٹ سلائیڈ میں ہے, tribulation, fitna will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick. مراد اس سے یہ کہ ایک تو اس کا اسکالرز کہتے ہیں اس میں اشارہ LED یا پروجیکٹر کی طرف ہے یا ٹی وی کی طرف ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا ریڈ میٹ, یہ دیوار پہ لگا ہوتا تھا عرب کلچر میں, ووون اسٹک بائی اسٹک, جیسے وہ آپ نے چٹائی دیکھی ہے نا, وہ ووون ہوئی ہوتی ہے اسٹک بائی اسٹک. تو یہ جو پکسلز ہیں یہ اسی طرح چٹائی کی طرح جو ہے وہ جو چٹائی میں جو اسٹکس ہوتی ہیں اس کی طرح ووون ہوئے لگتے ہیں پکسلز. اینی جس کی طرف بھی اشارہ ہے, اللہ نوز بیسٹ. لیکن کرکس کیا ہے کہ لوگوں کی طرف فتنہ ایکسپوز کیا جائے گا پے در پہ, یعنی آتا جائے گا. And any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. بہت خوبصورت حدیث. Thus there will be 2 kinds of hearts. One is pure like a white gemstone and it will not be harmed by any fitna as long as the heaven and the earth endure. And the other is black and dusty like a worn out vessel. اور یہ ہارٹ کیا ہوگا, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. یہ جو ہارٹ ہوگا سیکنڈ ٹائپ والا, یہ نہ تو کسی اچھائی کو پہچانے گا نہ کسی برائی کو برائی سمجھے گا, الا ما اشرب من ہوا, سوائے اس کے جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے.
This is called moral relativism. کہ کچھ اچھا نہیں ہے کچھ برا نہیں ہے, جو جس کلچر کو اچھا لگتا ہے وہ کر لے, جو جس کلچر کو برا لگتا ہے وہ اس کو برا ڈکلیئر کر دے. اور اس سے بھی اگلی بات کہ جو میرا دل کرے گا وہ مجھے پسند ہے, جو میرا دل نہیں کرے گا وہ میں نہیں کروں گا. یعنی اپنی ڈیزائر کو خدا بنا لیا نا. اب ایک بندے کا نالج بہت کم ہے, اس کم نالج کی بیسس میں وہ ایک چیز ریڈیوس کر دیتا ہے, اور اس چیز کو ریڈیوس کر کے وہ کہتا ہے جی کہ یہ ہونا چاہیے. جیسے ابارشن انہوں نے لیگل قرار دی امریکہ نے, اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ جب ہم یہ آرگومنٹ دیتے ہیں نا کہ آپ نے ایک جان کو, ایک ننھی جان کو قتل کر دیا, کیونکہ ابارشن کا مطلب ہے کہ وہ جو ایمبریو ہے, جو فیٹس ہے, ظاہر ہے کہ وہ 40 ڈیز بعد آپ کو پتا ہے کہ اس کا ہارٹ بن جاتا ہے, یا 120 ڈیز بعد جو بھی ہے. اگر کوئی ابارشن کراتا ہے اس کا مطلب کہ بچے کا قتل ہے. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ بچہ جسٹ لائک اے پلانٹ ہے, جیسے ایک پلانٹ گرو کر رہا ہے اور وہ پلانٹ کی لیکن کانشیسنیس نہیں ہے, تو ہر اس شخص کو مارا جا سکتا ہے جس کی کانشیسنیس نہیں ہے. یہ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں. تو اس کاؤنٹر آرگومنٹ کے مطابق ایک بندہ کومے میں ہے, اس کی کانشیسنیس نہیں ہے لیکن اس کا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب اسے تو مار دینا چاہیے. کومے والے کو پھر ہم کیوں بچاتے ہیں؟ تو مثال کے طور پہ ایک پاگل بندہ ہے, اس کی کانشیسنیس نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے, وہ ایک ڈیڈ باڈی کی طرح جو ہے بس ادھر ادھر پھر رہا ہے زندہ, اس کا مطلب اس کو بھی گولی مار دینی چاہیے. اگر یہ لاجک آپ نے ابارشن والی سوسائٹی پہ اپلائی کرنی ہے, پھر تو وہ کومے والے کو بھی مارنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی پھر ایک بوجھ ہوا نا سوسائٹی پہ. پھر تو ہر ال پیشنٹ کو مار دینا چاہیے, مینٹلی ال کو, کیونکہ وہ پاگل ہے. تو یہ ان کی اپنے ہی لاجک میں ابسرڈٹی ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہارٹ وہ چاہ رہا ہے جو اس کی ڈیزائر ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مذہب میں کیا کہا گیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حدیث میں کیا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز پسند آئی, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو خیر یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. مائی پوائنٹ از, اور انشاءاللہ اس کے بعد ٹاک کو ختم بھی کرتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ مورل ریلیٹیوزم ہے کہ فتناز will be presented to you پے در پے, one after another. جو بھی ان فتناز میں امرس ہو جائے گا اس کا دل بلیک ہو جائے گا, اسے سمجھ ہی کچھ نہیں لگے گی, کنفیوژن کا شکار ہوگا. لیکن جو ان فتناز کو ریجیکٹ کریں گے, آمنتو باللہ و رسولی کہیں گے اور ریلیجن کا نالج حاصل کریں گے, اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ رکھیں گے, وہ اس فتنے سے بچ جائیں گے. اور جو اس فتنے سے افلیکٹ ہو جائے گا تو نہ اس کا کوئی برائی لگے گی, نیدر ریکگنائزنگ گڈ, کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا وہ گڈنس کو, نو ریجیکٹنگ ایول, ریجیکٹ نہیں کرے گا ایول کو, ایکسٹریملی ٹالرنٹ ہو جائے گا, بٹ رادر امرس ان اٹس ڈیزائرز, بس جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرے گا. اور آج ہم یہ کر رہے ہیں. ہمارا بچہ کہتا ہے کہ I will do what I want, this makes me happy so let me do it. یہی بات ان بچوں نے کی تھی نا جو وہ اسلام آباد میں قائد اعظم کے جو وہ تنظیم اتحاد ایمان جو لکھا ہوا ہے اس کے سامنے جا کے سیمی نیوڈ پکچرز کھچائیں, اور جب پوچھا ایسا کیوں کیا, انہوں نے کہا اٹ میکس می ہیپی, واٹس یور پرابلم. یہ ہم ٹالرنس دکھا رہے ہیں, پاکستان کی سافٹ امیج دکھا رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر اس طرح کی چیزیں نکلیں گی. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, اٹ میکس می ہیپی. اس لیے اس سب کا سلوشن کیا ہے؟ اب سلوشن کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, اپنے دین کو پڑھیں, اون کریں اپنے دین کو, بے شرم نہ بنیں. یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی. مسلمان آج کا بے شرم بن چکا ہے. یہودی اپنے ریلیجن پہ بہت پراؤڈ ہیں, اپنے بچے کو یہودیزم پڑھاتے ہیں, جوڈائزم پڑھاتے ہیں. ہم بے شرم لوگ ہیں. ہم ایک ویک سا قاری صاحب لگاتے ہیں جس بیچارے کو اس کی آواز نہیں نکلتی ہمارے سامنے, اور وہ یس سر کہتا ہے, انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹ. اور وہ چند پیسے لے کر بچوں کو قرآن ختم کرا کے چلا جاتا ہے. اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا, وہ بیچارہ اپنی جاب کر رہا ہے. ہم اپنے بچے کو ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں, ہر اینگل سے دنیاوی تعلیم میں اوپر لاتے ہیں, اور جب دینی تعلیم کی باری آتی ہے تو ہم ایک قاری صاحب کو ہائر کرتے ہیں, اس کو چند پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کو قرآن ختم کرا دو, اور دیٹس اٹ, میرا فرض پورا ہو گیا. یہ ہماری بے شرمی ہے, اور اس بے شرمی کی وجہ سے آج ہم پہ ذلت مسلط ہے. آپ کرسچنز کو دیکھ لیں کہ وہ اتنے پراؤڈ ہیں اپنے ریلیجن پہ, وہ اتنے پراؤڈ ہیں کہ آج جس کیلنڈر کو ہم فالو کر رہے ہیں 2021,
یہ جیزس کرائسٹ کی برتھ سے لے کر کے اب تک کے ایئرز ہیں. جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ آج ڈیٹ 23 سپٹمبر 2021 ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ کو 2021 سال ہو گئے. اینڈ وی آر شیم لیس. وہ اتنی اپنے دین کی ابھی تک اپنے مذہب کو ریور کرتے ہیں کہ انہوں نے کیلنڈر جیزس کرائسٹ کی برتھ پہ نکالا ہو. ہم جو ہے وہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی ہو گیا. ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم ان کا مذاق اڑانے پہ لگے ہیں. یہ بے شرمی کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. تو سلوشن ہے اپنے دین کو پڑھیں اور ایمان والے بنیں. ایمان کے 3 تقاضے یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے. ایمان کے 3 تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1 اٹرنس آف دا ٹنگ. میں زبان سے کہوں آمنت باللہ و رسولی، میں تو اللہ رسول پر ایمان لایا، اور اس میں شرم نہیں کھانی. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں شرم کیوں آتی، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ مذہب والے تو مولوی ہیں تو ہم پھر شرم کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بھی ایسے بن جائیں گے. تو شرم نہیں کھانی. نمبر 1 اٹرنس تھرو دا ٹنگ. نمبر 2 اپروول آف دی ہارٹ، کہ میں دل سے مسلمان ہوں، میں بائی چوائس اور بائی ایکسپیرینس اینڈ بائی اللہ's مرسی مسلمان ہوں، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے مذہب. اور تیسرا ایکشن آف دا لمبس، اب کر کے دکھاؤ. صرف زبان اور یہاں پر نہیں. واٹ آر یور ایکشنز؟ کیا ہیں آپ کے ایکشنز؟ کیا کر رہے ہو؟ ہاؤ آر یو شوئنگ آپ ایمان والے ہو؟ آپ تو ہر بات پہ ڈیبیٹ کھڑے کر دیتے ہو. وہ ایک ٹاپک آتا ہے قرآن و حدیث کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئی تھنک ان مائی اوپینین یور اوپینین ڈونٹ میٹر. اوکے وین یو سے میں ایمان والا ہوں میں مسلمان ہوں دین یور اوپینین مینس نتھنگ. پھر آپ قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات کرتے ہیں. اینڈ جسٹ ٹو اینڈ، یہ میں ایک آپ کو ول ڈیورنٹ کا کوٹ سنا دوں، بہت آئی اوپننگ کوٹ ہے. He said, the greatest question of our time is not communism versus individualism, not Europe versus America, not even the East versus the West. The greatest question of our time is whether we can bear to live without God. کیا ہم گاڈ کو ایکسکلوڈ کر کے زندگی گزار لیں گے؟ کین وی ویژولائز اینڈ امیجن اے ورلڈ وداؤٹ گاڈ؟ کیا آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اللہ کے بغیر ایک ورلڈ؟ اگر تو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ رسک لے لیں. میری اس پہ پوری ایک ایپیسوڈ ہے تھنگس ڈیٹ میٹر کی، ورلڈ وداؤٹ ریلیجن، اس کو ضرور دیکھیے گا. تھنگس ڈیٹ میٹر ریلوڈیڈ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے کہ آئیں ذرا ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ ورلڈ وداؤٹ گاڈ جو ہے وہ کیا ہے. اور اینڈ ٹو اینڈ دس آیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. There has certainly come to you a messenger from among yourselves. Grievous to him is what you suffer. He is concerned over you, and to the believers he is kind and merciful. ایسا کون ہے؟ کون سا بندہ ہے دنیا کا یہ لیڈر ہے جو آپ کے لیے گریو کرتا ہے، آپ کے لیے کنسرنڈ ہے اور آپ سے کائنڈ اور مرسیفل ہے؟ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کسی سے ہاتھ ملانے جائیں گے اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر وہ نبی آیا ہے جو تمہارے لیے رحیم ہے، رؤوف ہے اور حریص علیکم، وہ تمہارے لیے گریو کرتا ہے اور تمہارے لیے کنسرنڈ ہے. اس لیے بے شرمی نہ دکھاؤ، اس نبی کی سیرت کو اور اس نبی کی لائف کو اپلیکیشن کے ساتھ اپلائی کرو تاکہ تم لوگ لیڈرز بن سکو. دس از دا میسج. اس لیے ساری ٹاک کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالی. ایکسپیریمنٹیشن کی طرف مت جائیں. ویسٹ ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے، ان سے چیزوں بورو مت کریں، بلکہ انہیں بھی دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس زبردست فارمولہ ہے وحی کی شکل میں، آپ بھی اس کو اپلائی کریں. ہم بھی کرتے ہیں ایز ہیومن فیملی، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکے اور ہم دوبارہ سے انشاءاللہ ایز ہیومن فیملی ون فیملی ہو کر رہ سکیں. تو یہی ہمارا پیغام ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اگر کچھ مزید کویسچنز ہیں تو پوچھ لیں، ادروائز وی کال اٹ اے ڈے. جزاک اللہ خیر. سر فیس بک پر ایک سوال موصول ہوا ہے جو میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. جی Sir, I want to know about Khwaja Sara people according to Quran Kareem, and what should a family do if they find a transgender among their children? جزاک اللہ خیر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں میں نے شروع میں اعلان کیا نا، میں اسکالر نہیں ہوں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے.
बेहतर हमेशा ये होता है कि एक ना मुफ्ती से, आलिम दीन से, आपके बहुत से इर्द गिर्द ना मुफ्ती आलिम दीन होंगे। हो सकता है कोई मुफ्ती आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे, आप एक और जगह चले जाए। तो जितना मुझे नॉलेज है वो ये है कि जो ख्वाजा सिरा है ना, ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं। तो फुकाहा ने इसमें जो बात की है वो ये की है कि अगर ख्वाजा सिरा जो है, पहली तो बात, ख्वाजा सिरा पे वही सारे रूल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स पे रूल्स हैं। कि ख्वाजा सिरा जस्ट बिकॉज एक बंदा ट्रांसजेंडर है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके साथ हम कोई ऊंच नीच कर सकते हैं मामलात में। जो ह्यूमन बीइंग है वो फिर सारे राइट्स एंजॉय करेगा। जैसे अल्लाह ने कहा ना, बैक बाइटिंग ना करो, उनको नुकसान ना पहुंचाओ आपस में एक दूसरे को, वो सारी चीजें ख्वाजा सिरा पे भी अप्लाइड है। दूसरी बात ये है कि फुकहा ने कहा है कि अगर एक ख्वाजा सिरा में जो ऑर्गन्स हैं वो मेल ज्यादा हैं तो उसमें मेल्स के सारे अहकामात लगेंगे, और अगर उसके ऑर्गन्स फीमेल हैं तो फिर उस पर फीमेल वाली फिका सारी लगेगी, शरीयत सारी लगेगी। इन शॉर्ट ये आंसर है। बाकी आप मुफ्तियान से इंशाल्लाह मजीद पूछें। जी थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और सवाल कि व्हाई इज आवर जनरेशन सो फार फ्रॉम दीन? वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि नॉलेज नहीं हासिल करते। नॉलेज हासिल ना करते हैं, ना करना चाहते हैं। हम जो है वो मैथ साइकोसिस में है, हम एक बबल में रह रहे हैं और हम नहीं चाहते हमें को रियलिटी बताए। हम, अल्लाह ने कहा ना, एक तरह वाले नासी हिसाबू हम फी गफलतिन मोरिजून, हिसाब का वक्त करीब आता जा रहा है और ये है कि गफलत में डूबे हुए। तो फिर गाफिल जो कौम होती है उसको मार पड़ती है, और आज आपको मार पड़ रही है। ये न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड चला गया, ये एक स्लैप है हमारे फेस पे। और ये क्रिकेट एक बहुत छोटी चीज है, मैं क्रिकेट की वजह से नहीं कह रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि हमारे लिए आइसोलेशन क्रिएट की जा रही है, और ये हमारे मुंह पे चपेट है, अल्लाह की तरफ से भी और सब की तरफ से भी। कि मुसलमान जब उसने अपने दीन को ही नहीं पढ़ा और उसने जो है वो सारे रूल्स जो है उनसे लेना चाहिए, तो ये बात थोड़ी सी सख्त है कहने में, बट रियलिटी यही है कि हमें वेकअप कॉल की जरूरत है, और वेकअप कॉल आ रही है। जब एक कौम के लिए वेकअप कॉल आती है, सब जाग जाते हैं। जापान हिरोशिमा के बाद जो है वो जापान बना है। उससे पहले जापान को कोई नहीं जानता था, उससे पहले सामुराई वहाँ कल्चर था जो बड़ा जबरदस्त कल्चर था। लेकिन वो सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर हिरोशिमा के बाद बने। अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई हिरोशिमा वाला सलूक हो, लेकिन हमारी कौम गाफिल है, हम सो रहे हैं एज ए नेशन। हम ना अपना मजहब पढ़ते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं। हम उसके बारे में खुद डूबियस हैं। हम हर चीज के बारे में स्ट्राइव करना चाहते हैं, लेकिन रिलीजन को हम पढ़ना ही नहीं चाहते। इसलिए प्लीज रिलीजन को स्टडी करें, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद ब खुद रिलीजन की तरफ इंक्लाइन होंगे। तो ये है वजह दूरी की, इग्नोरेंस इज द रीजन। जज़ाकल्लाह खैर सर। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स मैम फ़ज़ाइला अली काजी से कि वो अपने तासुरात हमारे साथ शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने इतनी आई ओपनिंग हमारी आज की नौजवान नस्ल को एक आई ओपनिंग टॉक दी, और उनको पूरे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, लॉजिक के साथ, और पूरा जो स्टेट ऑफ अफेयर है और किस तरफ हम जा रहे हैं और किस तरफ हमें जाना चाहिए, तो बहुत आपके पंद्रह नसाइल से भरपूर, और इसके अलावा लॉजिक के साथ, और जो भी अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पे है, जो हमारे इस वक्त जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, तो वो तमाम बातें आपने बहुत ही सहल अल्फाज में, और जिसे कहते हैं कि ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए बगैर, और बहुत आसान फहम और उनके लेवल पर जाके आपने उनको समझाने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की, समझने की तौफीक अता करे, इस पे अमल करने की तौफीक अता करे। हमारे जो बसारत के साथ हमारी बसीरत वो खोले, हमारे दिल के दरवाजे खोलें, और हमारी आंखें खोलें, हमारे दिल खोलें, दिमाग खोलें। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करें। अच्छा, मैं इस वक्त आप अल्लामा इकबाल की शेर का जिक्र करते, जवाब शिकवा के एक बंद का वो आखिरी शेर था, तो वो मेरे जहन में था, लेकिन आई थॉट कि मैं एंड पे अगर आप याद दिलाने की जिसारत करूं, तो वो इस तरह था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, ये असलाफ का जिक्र हो रहा है।
تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. تو جزاک اللہ. قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوبصورت باتیں بتائیں, اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے خالق نے اور مالک نے خود ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کیا کیا ماشاءاللہ احکامات کے علاوہ جو ہر سب کچھ بتایا, ہمیں یہ بھی سکھایا کہ مجھ سے کیسے مانگو, مجھ سے کیا مانگو. تو بس اللہ تعالیٰ آج کی اس جو خوبصورت محفل تھی, مجلس تھی, اس میں تمام حاضرین اور ناظرین اور سامعین ان سب کو اس کا جزا عطا کرے. شور سوسائٹی آپ پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. اور محمد علی صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی خوبصورت باتیں کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگین توفیق عطا کریں ان پہ عمل کرنے کی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فیوچر میں بھی اسی طرح کی انسائٹفل اور انلائٹنڈ ٹاک سے مستفید ہوتے رہیں. تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا ایوری ون, اور بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ for your kind words. Lots of duas for you and your team. اور really an honor. Thank you so much. Thank you. بہت شکریہ میم. ایک بہت بار شکریہ پھر بچوں. میں شعور سوسائٹی کی جانب سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس محفل کے لیے وقت نکالا. خوش رہیں, آباد رہیں. اس کے ساتھ آج کی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ حافظ.